بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو موت سے ڈرتے ہیں، جو ایمان والے کہتے ہیں کہ جنگ تو فساد کا ذریعہ ہے، جو ایمان والے کہتے ہیں کہ جنگ کے ذریعے نہیں، ویسے ہی معاملات کو درست کر لینا چاہیے۔ ہاں اگر ممکن ہو تو کر لینا چاہیے، اگر ممکن نہ ہو اور کفر مسلط ہو رہا ہو تو پھر جہاد لازمی ہے، اور اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ کسی بھی طرح وہ جہاد کے اندر شریک نہیں ہوتے، کسی بھی طرح سے، نہ مال کے ذریعے سے اور نہ ہی اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ سورۃ التوبہ کی شروع کی آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، یعنی کہ جہاد دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، مال کے ذریعے سے بھی جہاد ہو سکتا ہے اور بنفس نفیس نکل کر لڑنے سے بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ دونوں طریقے ہیں جہاد کرنے کے، اور اگر ان دونوں طریقوں میں سے کوئی ایک بھی اگر کوئی اختیار نہیں کرتا ایمان والا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 39 کے اندر بڑی سخت وعید رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، نکلو جہاد کے راستے میں، تمہاری مائیں تمہاری بہنیں تمہیں پکار رہی ہیں، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے سسکیاں لیتے بچے تمہیں پکار رہے ہیں، اور جن کی نظریں تم پر لگی ہوئی ہیں اور جن کی آہ و بکا آسمانوں کو چیرتی ہوئی جا رہی ہے، ان کے لیے نکلو۔ کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں نکلتے؟ کیا زمین تمہارے اوپر بوجھل ہو گئی ہے؟ کیا زمین تمہارے اوپر تنگ آ گئی ہے؟ کیا زمین تمہارے اوپر آ گئی ہے، اتنی وزنی ہو گئی ہے کہ تم نکل نہیں سکتے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے، اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، تم جہاد میں نہیں نکلتے، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلتے، کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں دنیاوی زندگی اتنی زیادہ محبوب ہے آخرت کے مقابلے میں؟ کیا تمہارا آخرت پر یقین نہیں ہے؟ یا یوں کہہ لو کہ کیا تم نے آخرت کا انکار کر دیا ہے؟ کیا تم آخرت پر یقین نہیں رکھتے؟ کیا تم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیوں تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلتے؟ کیوں تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر جہاد نہیں کرتے؟ او محمد بن قاسم، کہاں طائف اور کہاں مشرق، کہاں طائف اور کہاں ایران، کہاں طائف اور کہاں ماوراء النہر، اور کہاں طائف اور کہاں جو لفظ حدیث کے اندر سین کا ذکر ہے اور سندھ کو فتح کرنے والا ہے، اور کوئی بڑی عمر کا بھی نہیں تھا، 17 سال کی عمر، ایسے مجاہد کہاں سے آئیں گے؟ ایسے مجاہد کیسے آئیں گے؟ یہ زمین نے تو ہمیں پکڑ رکھا ہے، ہمیں چھوڑتی نہیں ہے۔ کیسے نہیں چھوڑے گی؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تم دنیاوی زندگی کو فوقیت دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں تو یہ تمہارے پاس جو دنیاوی ساز و سامان ہے نا، جو تم لاکھوں کروڑوں اربوں روپے میں کھیل رہے ہو، جو تمہیں چھوڑتا نہیں ہے گھر سے نکلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑا سا، یوں سمجھ لو کہ سمندر سے ایک قطرہ پانی کا، ایک قطرہ بھی میں کہتا ہوں کہ زیادہ ہے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کا ساز و سامان، آخرت کے مقابلے میں اس ایک قطرے سے بھی کہیں کم ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر نہیں نکلو گے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا،
اگر تم نہیں نکلو گے تو پھر میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔ یہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے، کافروں کو نہیں کہا جا رہا، کافروں کو نہیں کہا جا رہا، اہل ایمان کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے کر آؤں گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور کوئی چیز اسے تو تم ان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے اندر یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو چاہے مال کے ذریعے ہو، چاہے نفس کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو جہاد کے لیے نکالیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے نکالیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے نکالیں، ان کی مدد کریں۔ اگر ہم نکل نہیں سکتے، اگر نفس نفیس نہیں نکل سکتے تو اپنے مال کے ذریعے سے تو ان کی مدد کر سکتے ہیں نا، اپنے مال تو ان تک پہنچا سکتے ہیں نا، تو اپنا مال کیوں نہیں پہنچاتے؟ اپنے مال کے ذریعے سے مدد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔